میں غالباً چوتھی یا پانچویں کلاس میں تھی کہ ایک روز میری اردو کی ٹیچر نے بلیک بورڈ پر ایک شعر لکھا: ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، دنیا ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ ہزاروں منزلیں، ہزاروں کارواں، اگرچہ مطلب پوری طرح سمجھ نہ آیا، لیکن دماغ دور کسی مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کرتا رہا جہاں شاید سارے گم ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ مصرع کہ دنیا ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، دل کو عجیب افسردگی میں مبتلا کر گیا۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی مس کا ہی خیال آیا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ تم سارے بچے مجھے تلاش کرو گے اور میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی بہت ساری کلاسز کے بہت سارے بچے، اساتذہ، ملازم، چوکیدار، ان گنت کارواں زندگی میں آتے گئے اور گزرتے گئے۔ اب عالم یہ ہے کہ ذہن کے اوراق خالی ہیں، کمرے تک سارے یاد نہیں، جہاں روزانہ 30-40 بچے ملا کرتے تھے، اور پھر بھرا بھرا اسکول و کالج جو روز ہمارا انتظار کرتا تھا، یادداشت میں اس کا بس ایک خفیف سا ہی حصہ باقی رہ گیا ہے۔ پھر یہ تو بس زندگی کے ایک حصے کی کہانی ہے۔ وہ گلیاں، وہ محلے، وہ دعوتیں، وہ رونقیں، وہ شادیاں، وہ غم کی گھڑیاں، جانے کتنے انسانوں کو ملا کر جدا کر گئیں۔ وقت گزر کر ماضی کا حصہ بن گیا، اور ماضی کا سمندر اتنی اونچی دیواروں میں قید ہو گیا کہ سوائے چند قطروں کے کسی تک بھی رسائی آسان نہ رہی۔ ماضی تو ماضی ہے، حال کس کے اختیار میں ہے؟ انسانوں کا اس دنیا میں آمد و رفت کا سلسلہ پوری شد و مت سے جاری ہے، اور اس میں انسان کے اپنے ہوں یا غیر، پیارے ہوں یا اجنبی، سب ہاتھوں سے پھسلتی ریت کی طرح کہیں گم ہوتے جاتے ہیں، اور اس سارے محشر کے درمیان کھڑا حیرت زدہ انسان بس خاموشی سے تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ اس سارے پس منظر کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ سارا منظر اتنے دبے پاؤں تبدیل ہوتا رہتا ہے کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خود کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یا پھر یہ حقیقت اتنی تلخ ہے کہ انسان اس کی شدت کو دل میں محسوس تو کرتا ہے، لیکن اصل حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ اس کا دل نہیں چاہتا کہ اپنے پاؤں بھی ان سب کھو جانے والوں کے جوتے میں ڈال کر دیکھے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ وہ روزانہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن کبھی اسے اپنی زندگی کی شمع پگھلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ کبھی اسے خیال نہیں آتا کہ وہ کسی بے وفا کی گود میں سر رکھ کر سو رہا ہے، جو کسی بھی لمحہ اسے تنہا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایک جانب یہ اتنی بڑی حقیقت، اور دوسری جانب انسان کے اندر پائی جانے والی ابدیت کی ابدی خواہش۔ گھر بار ہو یا اولاد، زیور زمین ہو یا بنگلہ کار، برتن ہو یا لباس، کوئی بھی شے جو اس کی زندگی میں آتی ہے، وہ اسے سنبھال سنبھال کر سینت سینت کر رکھتا ہے۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا، وہ اسے گم ہو جانے اور چوری ہونے سے بچاتا ہے، ٹوٹنے بکھرنے سے روکتا ہے۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ پاس رکھنا چاہتا ہے، اور اگر کچھ اپنے ہاتھ سے دوسرے کو دیتا بھی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر، اور کبھی کبھی بدلے ناخواستہ دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی شے پائیدار نہیں، سب کچھ کھو جانے کے لیے ہے، ٹوٹنے بکھرنے بچھڑنے کے لیے ہے۔ ان میں سے جس بھی شے کو وہ منزل سمجھے گا غلطی کرے گا، کیونکہ ہر منزل سراب ہے اور ہر کارواں بکھرنے والا ہے۔ ہاں، البتہ ایک چیز ہے جو اس ناپائیدار دنیا کو ثبات کا پیغام دیتی ہے، اور اس بے وفا زندگی کو وفاؤں کا رخ دکھاتی ہے، اور وہ ہے انسان کے اپنے اندر پائی جانے والی دوام کی دائمی خواہش۔ وہ خواہش جو کہتی ہے کہ کبھی کچھ جدا نہ ہو، کبھی کوئی بچھڑے نہیں، جو کہتی ہے کہ ایسی منزل ہو سکتی ہے جو دائمی ہو، جہاں کے ساتھی ہمیشہ کے، جہاں کی رونقیں ابدی، جو زندگی کے ان کاروانوں اور منزلوں کی پہیلیوں میں اصل کارواں اور اصل منزل کا سراغ دیتی ہے۔
اس ابدیت کی خواہش کو سمجھ جانے والے ہی اس دنیا کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو باوفا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ دنیا جو ہزاروں کاروانوں کا اصل کارواں اور ہزاروں منزلوں کی اصل منزل ہے۔ یقیناً ہم اور تم وہاں ہوں گے، بات تو صرف اس دنیا کو ڈھونڈنے کی ہے۔